سب سے بڑا عذاب تو ان پر آنا ہے، وہ جو میں بیان کر چکا ہوں گریٹر اسرائیل کے قیام کا معاملہ کیا ہے۔ تباہی تو انہی ملکوں پر آئے گی نا، وہ شام ہے، عراق ہے، اس کے لیے پہلا قدم اٹھایا تھا، ابھی تو اس کو ناکام بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکمت ہے، جو عراق پر حملہ تھا وہ اصل میں اس لیے تھا کہ گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم تھا۔ شیرون نے کہہ دیا تھا، یہ جو پڑا ہوا ابھی کہیں مرا نہیں ہے، اس نے کہا تھا جیسے یہ صدام کی حکومت ختم ہوئی ہے، اس کے مجسمے گرائے گئے ہیں کہ ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا۔ یہ اصل میں تھا اس گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم۔ لیکن بار ہونا نقشے جو اب آ رہے ہیں دنیا میں، اب تو بہت عام ہو گیا، 1906 سے 2006 سے چھپا ہوا نقشہ ہے وہ، اور ہمارے اخبارات میں اس کا آدھا ابھی آیا ہے، باقی آدھا تو دیا ہی نہیں گیا ہے، باقی آدھا ہے مڈل ایسٹ سے متعلق۔ وہاں جو نئی تقسیم ہونی ہے، عراق کے 3 حصے ہونے ہیں۔ ایک حصہ کردستان کے ساتھ مل جائے گا، وہ گریٹر کردستان، ایران کا کردستان، عراق کا کردستان، ترکی کا کردستان ملا کر ایک کردستان۔ جیسے ہمارے ہاں پاکستان کا بلوچستان، افغانستان کا بلوچستان اور ایران کا بلوچستان ملا کر گریٹر بلوچستان بنے گا۔ یہ ان کے نقشہ، یہ نقشہ تو اس میں دیا گیا ہے جو اب اخبارات میں چھپے۔ وہ اگلا حصہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جو سعودی عرب کے ٹکڑے ہوں گے کہ ایک چھوٹی سی ریاست بنا دی جائے گی مکہ مدینہ شہروں کے اوپر مشتمل، یہ ویٹیکان ہوگا۔ جیسے ویٹیکان سٹی ہے روم کے اندر، یہ عیسائیوں کا ایک بڑا مرکز ہے، تو وہ ایک چھوٹی سی حکومت اسے کہتے ہیں، علیحدہ ہے، وہاں اطالوی حکومت کا قبضہ نہیں ہے، وہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے، پوپ کی حکومت ہے۔ ایسے ایک ویٹیکن، گویا کہ ایک مسلم ویٹیکن بنا دیا جائے گا مدینہ۔ یہ ان کے نقشے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ ایسا ہوگا، یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ کہ جو ہوگا وہ تو میں نے کئی دفعہ کہا، وہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ یمکرون و یمکر اللہ، وہ اپنی سے چالیں چل رہے ہیں، اللہ اپنی چال چل رہا ہے، لیکن نقشے ان کی یہ۔ بہرحال اس میں جو بھی ہے یقیناً ایک حد تک کامیابی انہیں ہوگی جس کی خبریں ہمیں دی گئی ہیں۔ گریٹر اسرائیل ایک دفعہ قائم ہوگا، سعودی عرب سے بھی شمالی حصہ لے لیا جائے گا، مدینے میں داخل نہیں ہو سکیں گے بس۔ اچھا، مکے کو وہ کلیم ہی نہیں کرتے، مکے سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ مدینے کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، ہمیں یہاں سے نکالا گیا تھا۔ اور وہاں لیکن حدیث میں ہے کہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا دجال اور اس کی جو فوج ہے، لیکن باقی شام، عراق، فلسطین، لبنان اور ترکی کا جنوبی حصہ اور مصر میں جو ہے یہ سینائی پیننسلا کے ساتھ ساتھ سارا، وہ اس پر تو رو رہے ہیں ابھی تک یہودی کہ کیوں واپس کر دیا سینائی پیننسلا۔ 1967 وار میں ہم نے جیتا تھا اسے، بعد میں وہ اسحاق ریبن اور یاسر عرفات کے درمیان دوستی کروائی تھی کلنٹن نے، جس کے نتیجے میں وہ واپس آیا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ واپس لے گئے، اور اس کے علاوہ جو فرٹائل علاقہ ہے نائل کے ڈیلٹا کا، وہ بھی ان کی شامل ہے۔ تو اس ظاہر بات ہے جب یہ ہوگا تو بڑی تباہی آئے گی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ وہ آسمان، اوپر کے آسمان اور ہیں، زمین کے آسمان بھی تو ہیں نا، یہ امریکہ، یہ وائٹ ہاؤس، یہ پینٹاگون، یہ جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، یہ سب جو کیا ہے، نیٹو کا ہیڈ کوارٹر، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تو تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، اور اس کے لیے خبریں وہ دیتے آ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ خام خواہ کے ہیں ان کے، یہ ہمارا صرف بھی ہماری بددلی پیدا کرنے کے لیے نہیں، لیکن یہ کہ جو کچھ انہوں نے نقشے بنائے تھے وہ نقشے تو پورے ہوتے چلے آئے۔ 1897 میں یہودیوں نے جو فیصلے کیے تھے، 20 برس کے بعد بالفور ڈیکلریشن کی شکل میں وہ فیصلہ آ گیا، یہودیوں کو فلسطین میں آبادی کا حق دے دیا گیا، بالفور ڈیکلریشن 1917، only 20 years later۔ اس کے 20 سال بعد 48 میں اسرائیل قائم ہو گیا۔ کوئی تصور کر سکتا تھا پچھلی صدی کے اندر یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی دنیا میں؟ کہیں امکان کوئی نہیں تھا۔ پوری دنیا میں پھر ادھر ادھر پھیلے ہوئے، منتشر، جسے وہ ڈائسپورا کہتے ہیں، اور یورپ میں تو شدید نفرت تھی ان سے۔ لیکن یہ کہ جس طرح انہوں نے رفتہ رفتہ وہاں پر قدم جمائے ہیں، جس طرح ان کو اپنے قابو میں لیا ہے، جس طرح ان میں مذہبی تقسیم پیدا کی ہے، کیتھولکس کی اور پروٹیسٹنٹس کو اعلی کار بنایا ہے، سیکولرزم اور اس کے بعد سود پر مبنی معیشت کا نظام وہاں نافذ کیا ہے، بینک کا نظام قائم کیا ہے، ای بنوک، ای فکر چالاک یہودیوں کا قائم کرنا ہے یہ بینک کا نظام، اور سب سے پہلا بینک انہوں نے انگلینڈ میں قائم کیا تھا۔ تو ان کی جو باتیں ہیں وہ تو پوری ہو رہی نظر آ رہی ہیں، ان کے